سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بیان کرو کہ وہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دے اور یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، جب میں یہ امور سر انجام دے دوں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب تو یہ اعمال کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، موت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت و جہنم پر، حساب و میزان پر، اور ساری کی ساری تقدیر پر، وہ اچھی ہو یا بری۔ انہوں نے کہا، جب میں یہ اعمال کروں گا تو مومن ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب تو ایسا کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ تو بتلا دو کہ احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح عمل کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بیان کرو کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بڑا تعجب ہے، اس کا تعلق تو غیب والی ان 5 چیزوں سے ہے جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ لقمان۔ البتہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جی بالکل، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو یا آقا کو جنم دے گی اور بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کرنے لگیں گے اور ننگے پاؤں والے بھوکے اور فقیر لوگوں کے سردار بن جائیں گے، یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے چرواہوں اور ننگے پاؤں والے بھوکوں اور فقیروں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ مسند احمد، حدیث نمبر 57۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے جب ننگے جسموں اور ننگے پاؤں والے اکھڑ مزاج اور سنگ دل لوگ۔ اس میں مزید یہ الفاظ ہیں، جب چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ آیت کے بعد یہ الفاظ بھی اس روایت میں ہیں، پھر وہ آدمی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے اسے تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانا چاہا، لیکن وہ سرے سے اسے دیکھ ہی نہ سکے کہ کہاں گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ مسند احمد، حدیث نمبر 58۔